السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 12۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الہود، اس کی ابتدائی آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 2 سورۃ یوسف کا حصہ۔ سورۃ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی، مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم اور مضبوط ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ نمبر 2 منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا: اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب بعد سر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسحاق بیٹا عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا، ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور ان کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل اور فہم، سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا حکم اللہ نے دیا۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی: بدبخت لوگ، نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ نمبر 2 سورۃ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بالتفصیل ہے۔ اس کی تمہید یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورت میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ غار ثور میں رہے، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے، بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی، انہوں نے کہا لا تثریب علیکم الجوم، آج کے دن تم پر کچھ عتاب ملامت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، وہ اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے، آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، اندر سے آپ نکل آئے، قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ آپ نے خزانہ، تجارت اور مملکت کا خود مختار آپ کو وزیر بنا دیا گیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ مصیبت کے بعد راحت ہے، حسد خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے، موضع تہمت سے بچنا چاہیے، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیزہ نے، مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔